نہ ہو کسی غلطی کی وجہ سے، کسی دھوکے کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی پریشر کی وجہ سے، کسی غلط آرڈر کی وجہ سے ہمارا ایمان ہم سے چھن جائے۔ اس سلسلے میں ایمان والے کو بہت حساس رہنا چاہیے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر وہ چیز میں نہیں کروں گا جس کے نتیجے میں میرا ایمان میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ صحابہ کرام کو جو بہت بڑے بڑے مسائل جھیلنے پڑے، کیوں؟ ایمانی کی وجہ سے۔ ممکن ہے آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، اور اگر نہیں تو سننا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، کہ جب ایک صحابی کو جبر کیا جا رہا تھا، کس چیز کا جبر؟ کفر کرو، فلانا بولو، فلاں لفظ بولو۔ وہ لفظ بولنے کے لیے اس پر جبر کیا جا رہا تھا، اور صحابی سمجھ رہے تھے کہ اگر میں نے یہ لفظ بولا تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ وہ لفظ بولنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ جبر کرنے والے جبر کرتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ جبر کرنے والوں نے لوہے کی سلائی گرم کی اور اس کے پیشاب گاہ میں داخل کی۔ بزرگوں، اس کو ونت بوزت مگر محسوس ہے کو نہ کرے تمیز کیسے تمیز بیتے ہوتے۔ لوہے کی سلائی جب ان کے پیشاب گاہ میں داخل ہوئی ہوگی تو کیا عالم ہوگا۔ وہ سخت ترین تکلیف کی حالت میں ان کی زبان سے نکل گیا وہ جو وہ کہلوانا چاہتے تھے۔ جب زبان سے وہ جملہ نکل گیا وہ خوش ہو گئے، چل گیا، بہت اچھا، یہ واپس آ گیا، اس نے کفر کا لفظ زبان سے کہہ دیا، اور اب ہماری مراد پوری ہو گئی۔ اس صحابی کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ بہت غمناک حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سخت تکلیف کی حالت میں میں برداشت نہیں کر سکا اور میری زبان سے کفر کا جملہ نکل گیا۔ اب آپ مجھے فرمائیں میرا ایمان بچا یا ختم ہو گیا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا اللہ اس کا فیصلہ کرے گا، چون ایمان چھا کے مقلیو۔ پھر اللہ تعالیٰ شاہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، مگر میرا وہ بندہ جس پر اتنا جبر کیا گیا اور اس جبر کی حالت میں اس نے زبان سے کفر کا جملہ بول دیا، وہ کافر نہیں ہے، وہ مومن ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، من اکرہ جس پر جبر عظیم ہوا ہے وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، وہ مومن ہے۔ تاریخ ہر دور میں ایمان والوں کو مشکلات آئی ہیں، ایمان چھننے کے اسباب سامنے آتے رہے ہیں، کبھی پریشر، کبھی دھوکہ، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ اس میں ایمان والے اپنا ایمان بچاتے رہے اور بعضوں کا ایمان چھنتا رہا۔ وہ جن کا ایمان چھن گیا وہ کفر لے کر دنیا میں سے چلے۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے اولا، یا اللہ ایسے حالات ہم پر نہیں آنے چاہیے جہاں ہم سوچیں وینچا میں ایمان بچاؤن کے ملازمت، وینچا میں ایمان بچاؤن کے پانی کرسی، وینچا میں ایمان بچاؤن کے ایڈمیشن، کہ جناب اگر بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے تو آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا، اور وہ کریں گے تو آپ کو کفر ہوگا۔ بچہ تو ایڈمیشن ضرورت کیوں تو چھو ایمان بضرورت، یہ سوال ہے۔ اس وقت یہاں کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میرے بھائیو، بس ایک بات تو یہ ذہن میں لے کر کے جائیں، یا اللہ اشی یہ چینس سرزمین اس پر بھی وعدہ کرنا کہ ہم آپ کے ایمان کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام آیا۔ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ، کشمیر میں کیسے اسلام آیا؟ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے اپنی تاریخ کو پڑھو، تو اگر قسم قسم لٹریچر پڑھنے خاطر تیار چھو، تاچو وقت تھے، تاچو موقع تھے، تاچو شوق تھے، یہ تاریخ کیوں نہیں پڑھتے اسلام ہمارے پاس کیسے آیا؟ تو ہر پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ تاریخ پڑھے کہ کشمیر میں اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت کیسے آئی۔ سب سے پہلے جو اسلام کی دولت اور نعمت لے کر آنے والا کشمیر میں تھا، ان کا نام تھا سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ
یہ پہلی بزرگ شخصیت ہے جو کشمیر میں اسلام کی دولت لے کر کے آئے، داعی اسلام بن کر۔ یہ اہل سنت والجماعت تھے، یہ حنفی تھے، سید زادے تھے، عظیم الشان صاحب علم تھے، روحانیت والے تھے، اور ترکستان سے سفر کر کے، چائنا سے، کاشغر سے سفر کر کے کشمیر پہنچے، اور یہاں کے بادشاہ جو اس زمانے میں چھوٹا سا بادشاہ تھا رنچن، اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا نام صدر الدین رکھا گیا۔ یہ پہلا شخص ہے۔ تو کشمیر میں اسلام داخل ہوا ہے، اس میں کوئی جبر نہیں، کوئی پریشر نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی تلوار نہیں۔ جیسے سچا اسلام یہاں کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، اس نے کھٹ سے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد پھر اسی بادشاہ نے یعنی رنچن نے جب صدر الدین بن گیا، عبد الرحمن بلبل کے اپنے خاندان کے تمام لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کے عرصے کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، جن کے ساتھ سادات کی بہت بڑی جماعت تھی، اور یہاں کشمیر آئے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ سید زادے بھی تھے، اونچے صاحب علم بھی تھے، بلکہ شاہ ہمدان کو تیار کرانے میں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات شامل تھی۔ چونکہ شاہ ہمدان کے جو پیر تھے ان کا نام تھا محمود مزدکانی، اس کو حضور خواب میں آئے اور فرمایا میرا بیٹا تیرے پاس آئے گا، اس کی صحیح تربیت کرنا۔ اور ادھر سے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جو بچے تھے ان کو خواب میں حضور نے فرمایا بیٹا فلانے کے پاس جاؤ، وہاں تمہاری روحانی تربیت ہو جائے گی۔ تو محمود مزدکانی کو بھی خواب میں آئے حضور، اور شاہ ہمدان کو بھی خواب میں آئے۔ اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ محمود مزدکانی کے پاس آئے، سال تک علم پڑھا اور روحانی تربیت پائی، پھر شاہ ہمدان بن گئے، اور پھر اس کے بعد کشمیر آئے ہیں۔ تو جس گاؤں میں شام کو جاتے تھے، رات کو اسلام کو دعوت دیتے تھے، صبح و ساسن پورا گاؤں مسلمان۔ یہاں سے اگلے گاؤں میں جاتے تھے، شام کو گاؤں میں پہنچتے تھے، گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے تھے، وہ اسلام کا سچا دین ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ رات شام سے یا بیک صبح اساسن سائر بھی کلمہ پرمت نیرانج بھی کس گاؤں میں۔ اس طرح سے پوری کشمیر کا انہوں نے دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد وہ اس زمانے کا کفرستان سے نکل کر کے مسلمان بن گیا، اور یہاں اسلام پھیل گیا۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام قبول کرنے میں ہم پر نہ کبھی کوئی جبر ہوا، نہ کوئی لالچ دیا گیا، نہ دھوکہ دیا گیا، اور نہ کنفیوژن کیا گیا۔ ایک سچا دین ہمارے سامنے آیا، اور ہمارے آباء و اجداد نے اس دین کو قبول کیا۔ ان آباء و اجداد کا ہم پر احسان ہے کہ جنہوں نے اس زمانے میں یہ دین قبول کیا، اس کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہو سکتا ہے وہ پتھروں کو سجدہ کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ درختوں کو خدا مانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہ جانے کیا کیا ہوتا ہوگا۔ جب انہوں نے کلمہ حق، دین حق قبول کیا، گویا انہوں نے اعلان کر دیا وہی قرآن میں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولکن اسجدوا، نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، یہ ساری مخلوق ہیں، سجدہ اس اللہ کو کرو جس اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم نہ سورج کو خدا مانتے ہیں، نہ آگ کو خدا مانتے ہیں، نہ زمین کو خدا مانتے ہیں، نہ کسی جانور کو خدا مانتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں ہماری آنکھ سے گناہ ضرور ہوئے ہوں گے، ہماری زبان سے گناہ ضرور ہوئے ہوں گے، ہمارے کانوں سے گناہ ضرور ہوئے ہوں گے، ہماری جوانی میں گناہ غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی، تسلیم، مگر یہ پیشانی آپ کے علاوہ ہم نے کسی کے سامنے نہیں جھکائی ہے، اور محمد رسول اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کو نبی نہ مانا ہے نہ مانیں گے۔ جب شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلام پھیلایا اور یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد حضرت شاہ ہمدان نے سوچا ان کشمیریوں سے روزانہ صبح کو میں وعدہ کراؤں گا، ان کشمیریوں سے روزانہ صبح میں وعدہ کراؤں گا، اس روزو ات اسلام اس پٹھن اس وعدہ کراں خدایا اسلام تراؤ نے اس پٹھاؤ وعد، یہ روزانہ ان سے وعدہ کراؤں گا۔ چنانچہ اوراد شریف میں اوراد شاہ سمجھ کر رکھ جائیں، اوراد شریف میں شاہ ہمدان نے پورا ایک تصور دیا ہے اور روزانہ کلمہ پڑھوایا ہے۔ کیا تصور دیا؟ حدیث مبارک میں ہے
روزانہ صبح کو فرشتے نازل ہوتے ہیں جن دن کے اعمال لکھتے ہیں، رات کے اعمال لکھنے والے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں صبح اور شام۔ فرشتے یتعاقب ملائکۃ اللیل ملائکۃ النہار، رات اور دن کے فرشتے یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ رات کو جو فرشتے اعمال لکھ رہے تھے صبح کے وقت واپس چلے جاتے ہیں اعمال نامہ بند کر کے، اور دن میں جن فرشتوں کو نام اعمال لکھنا ہوتا ہے وہ فرشتے دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تو گیا صبح کے وقت میں فرشتوں کی شفٹنگ ہو رہی ہے، جو رات کو فرشتے تھے وہ کھاتا بند کر کے واپس، اور جو دن میں فرشتے آئیں گے وہ آئیں گے اور کھاتا کھولیں گے۔ یہ حدیث میں ہے، شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے کو ذہن میں رکھا، اور ذہن میں رکھ کر کے میں کیا کروں، جناب فرشتہ چھُ نازل گژھُن تِم آسن آمٕتۍ، یہ چھُ ونان شاہ ہمدان أمِس کٲشرِس، ژٕ کر یِمن فرشتن سلام، یِمن کر مبارک، یہندِس یِنس کر مبارک، اور پتہٕ کر یِمن فرشتن سۭتۍ یِمن فرشتن برونٛٹھ کن صاف صاف کیا تُہۍ روزتو گواہ بہٕ چھُسو مسلمان۔ الفاظ یہ ہیں، مرحبا بالصباح الجدید وبالیوم السعید، مرحبا بالملکین، بہٕ چھُس مبارک کران تمن دون فرشتن، کاتبین جو لکھیں گے، عادلین صحیح سے لکھیں گے، مرحبا بالملکین الکاتبین الشاہدین عادلین، حیاکم اللہ تعالیٰ فی غرۃ یومنا ھذا، تہن یون مبارک صبح صبح اونو تو تشریف، بہٕ چھُس کران تمن، بہٕ چھُسو کران تۄہہِ مبارک تہندِس زینس، ویلکم۔ پتہٕ چھُ برونٛٹھ کن مرحبا بالملکین الکاتبین الشاہدین حیاکم اللہ تعالیٰ فی غرۃ یومنا ھذا، اکتبا فی صحیفتنا اولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بند یورے تمن ونان کھولو سا خط، نام اعمال کھولو مون، یس تۄہہِ دۄہس لیکھُن چھُ میانہِ طرفہٕ لیکھتو گۄڈنیتھٕے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہٕ چھِ یہِ فرشتن ونان تُہۍ دۄشوے فرشتہٕ روٗزِو گواہ، بہٕ چھُسو دِوان گواہی اللہ میرا اللہ ہے۔ اکتبا فی صحیفتنا اولا، لکھو میرے صحیفے میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واشہدا، تم دونوں فرشتے گواہ رہو، بیانا نشہد لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، انا محمد رسول اللہ۔ پتہ چھُ برونٛٹھ کُن علی ہذہ شہادت نحیا وعلیہا نموت انشاءاللہ، یہ جو میں نے گواہی دی اسی گواہی پر میں زندگی گزاروں گا، اسی پر میری موت آئے گی۔ یہ شاہ ہمدان نے روزانہ صبح کو کہلوایا ہے، علی ہذہ شہادت نحیا وعلیہا نموت انشاءاللہ۔ میرے بھائی ژٕ چھُکھ ٹیچر، ژٕ چھُکھ افسر، ژٕ چھُکھ ملٲزم، ژےٚ یی آرڈر ژٕ کر یہِ کفر، ژےٚ چھُے فٲصلہٕ کرُن، ژےٚ چھےٚ پنُن ایمان بچاوُن کہ یِہوٚے کفر چھُ کرُن، ژےٚ چھُے فٲصلہٕ کرُن، ژےٚ چھےٚ یہِ کفر کرُن تہٕ بچہِ کرناوٕنۍ کہ ژےٚ چھےٚ رِجیکٹ کرُن۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر مخلوق تمہیں وہ حکم دے گی جسے اللہ ناراض ہونے والا ہو، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ تو عہد کر کے اٹھو کہ کسی بھی حال میں ہم اپنے اسلام کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو تم میں سے جو مرتد ہو جائے گا چلے جاؤ، اللہ نئی قوم لائے گا، نئی قوم لائے گا اور اسلام قبول کریں گے اور تم سے بہتر مسلمان ہوں گے۔ آج بھی روزانہ پوری دنیا میں کھیپ در کھیپ اسلام کی طرف آ رہی ہے، حالانکہ ساری دنیا میں اسلام کے مطابق کنفیوژن، بدنامیاں، غلط باتیں منسوب ہیں، اور اللہ کے نبی کی ذات اقدس سے متعلق خاکے لکھے جاتے ہیں اور کارٹون بنائے جاتے ہیں اور ویب سائٹیں لگی ہوئی ہیں اور چلنے کام کر رہی ہیں، کسی طرح سے انسان محمد رسول اللہ سے متاثر نہ ہو۔ اس کے باوجود ساری دنیا میں جو بھی محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کو پڑھتا ہے اسلام کی طرف آتا ہے۔ ابھی پچھلے 5-6 سالوں میں پوری دنیا میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے کچھ لوگوں کے حالات ایک مصنف نے جمع کیے برطانیہ میں۔ پچھلے 5-6 سالوں میں یا 8-10 سالوں میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا دنیا بھر میں، اس میں سے چند لوگوں کے حالات ایک مصنف نے، برطانیہ کا مصنف ہے، اس نے کتاب لکھی، کتاب میں نے مہیا کی، میں نے دیکھی، کتاب میرے پاس موجود ہے، اور کتاب میں نے لائی مدینہ منورہ سے۔ حسن اتفاق رمضان شریف میں مدینہ شریف میں حاضر ہونے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ واتنائن سارنی واتنائن بار بار واتنائن بہت محسوس مدینہ شریف تک سمکھوس أکِس نفرس یس تھوڑا بہ شاگرد تہ روٗدمُت، تم سم گھر گوس بہ تتہ وچھ مےٚ کتاب وچھم کتاب تہ
तख्त मसीह में अंग्रेज बना, मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। अजीब अजीब वाकयात हमने पढ़े, छोटी छोटी बातों में लोग इस्लाम कबूल करते हैं। एक अंग्रेज से पूछा गया आप मुसलमान क्यों हो गए, सुशाना हैंड वॉशिंग की वजह से। उससे पूछा गया हैंड वॉशिंग की वजह से मुसलमान कैसे हो गए। वो अंग्रेज कहता है कि जब कोविड आ गया और कोविड आने की वजह से डॉक्टरों ने कहा मास्क लगाओ, डॉक्टरों ने कहा डिस्टेंसिंग करो, डॉक्टरों ने कहा ये करो वो करो, उसी में डॉक्टरों ने कहा कि हैंड वॉशिंग करो, 200 रुपये अच्छा लगा। यू आर कौन डॉक्टर, ये कहता है मैंने अपने कुलीग मुसलमान से कहा तुम क्यों नहीं हैंड वॉशिंग करते हो, मैं तो कई मरतबा करता हूं। मुसलमान ने जवाब में कहा तुम्हारे हैंड वॉशिंग की मुझे जरूरत नहीं है, हमारा हैंड वॉशिंग तो हमारे नबी ने हमको पहले सिखाया। शोना अंग्रेज हमें क्या सिखाया। मुसलमान कहता है हम दिन में 5 मरतबा वजू करते हैं नमाज पढ़ने के लिए, यो है गो हैंड वॉशिंग। हम जब पेशाब के लिए जाते हैं, पेशाब करके बाहर निकलते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो पहले हाथों को धोते हैं, हम खाना खाने के बाद भी हाथों को धोते हैं। हम में से जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है वो रात को उठ करके पहले हाथ मुंह धोता है, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। 10-15 मरतबा हम हैंड वॉशिंग पहले ही करते हैं। आज के मेडिकल वालों के हैंड वॉशिंग कराने की हमें जरूरत नहीं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं। ये अंग्रेज समझ पसंद बने, ये कहां बस से सीखा तुमने, ये कम चुनो तो वो मत। इसने कहा ये हमारे नबी ने हमसे कहा। खुशवरा वो नबी कहां है, मैं उससे मुलाकात करने जाऊंगा। ये मनस आज कहां मुलाकात करोगे, वो तो नबी कब के जा चुके हैं। जिस तरह तेरे उन्होंने कहां कहा है, उन्होंने कहा किताबों में कहा है। ये अंग्रेज समझ पना कोई किताब मुझे दे दो जिस किताब में मैं पढ़ूंगा तुम्हारा नबी कैसा था। अहमद इस किताब और हफ्ता से 15 दोन पढ़तम किताब 15 दो बाद बने मुसलमान बताओ सुजान फलड आशुतम अब्दुल्ला। सारी दुनिया में लोग इस्लाम की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्लाम अपनी सच्चाई की वजह से लोगों अपनी तरफ खींच रहा है। अब अगर कोई मुसलमान नहीं रहना चाहता, चाहे अपनी मुलाजमत की वजह से, चाहे अपने सितार की वजह से, चाहे किसी की वजह से, और वो कुफ्र कर रहा है, चाहे वो आग का कुफ्र कर रहा हो, चाहे वो सूरज को पूछ कर कुफ्र कर रहा हो, चाहे वो टीका लगाकर कुफ्र कर रहा हो, चाहे वो डांस करके कुफ्र कर रहा हो, चाहे वो कोई पढ़ करके कुफ्र करता हो, अगर वो कुफ्र करता है अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। जैसा 5.5 अरब जहन्नम में जाएंगे ये भी जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ याअति अल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अगर तुम मुर्तद होना चाहते हो मेरे दीन को, दफा हो जाओ। अबू जहल चला गया जहन्नम में, तुम भी जाओ। फसौफ़ याअति अल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह नई कौम लाएगा, वो इस्लाम कबूल करेंगे और तुमसे ज्यादा अच्छे मुसलमान बनेंगे। वक्त खत्म हो रहा है, वरना बहुत तफसील से बात समझाने की थी। जब मुसलमानों के अंदर खराबियां आती हैं तो अल्लाह ताला शानों की तरफ से कभी एक निज़ाम चलता है, और उस निज़ाम के चलाने के नतीजे में फिर क्या क्या होता है और आगे क्या क्या होता है वो बड़ी लंबी तफसील है। एक ज़माना था जब इस दुनिया में सबसे मजबूत हुकूमत मुसलमानों की थी बुखारा में। पूरे वर्ल्ड में सबसे मजबूत हुकूमत बुखारा में थी, मुसलमानों की हुकूमत थी। अलाउद्दीन ख़वारिज़म शाह हुकूमत का सरबराह था, ठीक। मगर चूंकि बहुत सारी खराबियां मुसलमानों में थी, हुक्मरानों में भी, अफसरों में भी, दौलतमंदों में भी, अवाम में भी और उलमा में भी, सारे तबकों में खराबियां थी। तो अल्लाह ताला शाह ने फैसला फरमा दिया, चाइना से नहीं बल्कि मंगोलिया से एक कौम उठी। मंगोलिया से एक कौम उठी, उस कौम का सरबराह है, उसका नाम है तरलोजन या तमोजन। उस कौम का सरबराह है, उसका नाम है तमोजन। ये तमोजन उठा है, 14 साल का लड़का था ये। उसने एक फौज तैयार की और फौज तैयार करने के बाद पहले उसने चाइना को तहस नहस कर दिया और उसके बाद फिर मुसलमानों पर हमला आवर हुआ। ये तमोजन ये वही शख्स है जिसके तमाम लोग नाम सुना होगा, चंगेज खान। उसका नाम असल में तमोजन था। चुनाच उसने पहले चाइना को तहस नहस कर दिया और लाखों इंसान मार दिए। उसके बाद फिर वही फौज लेकर के वो बुखारा में दाखिल हुआ और बुखारा की जामा मस्जिद में चढ़ करके उसने कहा मैं आसमान वाले की तरफ से तुम पर कहर बनकर आया हूं, और ऐलान कर दिया कल शाम तक बुखारा शहर में न कोई आदमी बचना चाहिए और न कोई मकान बाकी रहना चाहिए। आदमियों का कत्लेआम शुरू हुआ, मकान को जलाना शुरू हुआ। 24 घंटे के अंदर पूरा बुखारा साफ कर दिया। उसके बाद उसे आगे निकला, फिर आगे निकला, फिर होते होते पूरा ईरान, पूरा इराक, पूरा अफगानिस्तान, पूरा मुल्क शाम तहस नहस करके खत्म कर दिया। 80 लाख इंसान मार दिए। सिर्फ बगदाद शहर के अंदर, सिर्फ बगदाद शहर के अंदर चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने 14 लाख मुसलमान शहीद कर दिए थे, ठीक है।
یہ سب ہوا. اس کے بعد پھر اللہ نے ایک دوسری ہوا چلائی. وہ دوسری ہوا کیا چلی ہے؟ انہی چنگیزیوں میں سے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا برکے خان. اس برکے خان نے ایک بزرگ کو دیکھا. 80 لاکھ انسان مارے جا چکے ہیں. اس دنیا کا تاریخ کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان تھا، جس نے ایک دن میں 1 لاکھ آدمی مارے ہیں. اور وہ کہا کرتا تھا مجھے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا، مجھے کسی اور چیز میں اتنا مزہ جتنا انسان کو مارنے میں مزہ آتا ہے. وہ کہا کرتا تھا، کتابیں چھپی ہوئی ہیں. بعد میں اسی کا پوتا تھا ہلاکو خان، جس نے بغداد کو تباہ کیا اور بغداد کی 20 لاکھ کی آبادی میں 14 لاکھ ختم کر دیے، باقی 6 لاکھ کہیں کونوں میں بچ گئے. اور کئی سال تک وہ انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. بعد میں اسی خاندان کا ایک آدمی تھا برکے خان. اس برکے خان نے ایک بزرگ کو دیکھا. بزرگ کا نام تھا جمال الدین. اس برکے خان نے جمال الدین سے کہا تم اچھے ہو کہ میرا کتا اچھا ہے؟ سچ میں اس میں کیا فرق ہے؟ تم نے اور میرے کتے میں کیا فرق ہے؟ اس جمال الدین بزرگ نے کہا اگر میرے پاس ایمان ہے تو میں کتے سے بہت اچھا ہوں، اور اگر میرے پاس ایمان نہیں ہے کتا مجھ سے بہت اچھا. برکے خان حیران ہو گیا یہ کیا چیز ہے جو یہ کہہ رہا ہے ایمان. برکے خان نے پولیس والوں سے کہا اس کو بند رکھو، میں شکار سے جب واپس آؤں گا تو بوڑھے کو میرے پاس لانا. چنانچہ وہ شکار کے بعد جب واپس آیا، یہ دوسرا دن تھا، یہ تیسرا دن تھا، تو کہا لاؤ اس بوڑھے کو. چنانچہ وہ بزرگ نورانی چہرہ اس کو لایا. اور برکے خان نے پوچھا تو کیا کہتا تھا اگر ایمان میرے پاس ہے تو میں افضل ہوں، ایمان میرے پاس نہیں تو کتا مجھ سے افضل ہے، کیا ہے یہ ایمان؟ تو جمال الدین نے اللہ کی ذات کا پورا تعارف کرایا، اللہ کے نبی کی ذات کا پورا تعارف کرایا، اسلام کی سچائیاں بیان کی. اور بیان کرتے کرتے جب برکے خان کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے، اور آنسو شروع ہوتے ہوتے اخیر میں پہلا شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا، برکے خان مسلمان بن گیا. جس کے آبا و اجداد نے چنگیزیوں نے، تاتاریوں نے، جس کے آبا و اجداد تاتاریوں نے 80 لاکھ مسلمان مارے، اسی کے بیٹا، اسی کے خاندان کے بادشاہ جس کا نام برکے خان تھا، اس نے کلمہ پڑھا، اس کا نام غیاث الدین رکھا گیا. اس کے بعد ویو چلی تو تمام تاتاری مسلمان ہو گئے. علامہ اقبال نے کہا تھا ہے ایاں یورش تاتار کے افزانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. جن مسجدوں کو انہیں اڑایا تھا وہ ساری مسجدیں انہیں پھر بنائی. اور اسی تاتاری قوم کی نسل تھی مغل خاندان، جن مغل خاندان نے بعد میں ہندوستان میں حکومت کی ہے، جو اسی خاندانی سے تیموری خاندان وہی تھا. تو اللہ نظارے دکھاتا ہے کہ جب کبھی مسلمان اسلام کی ڈگر سے ہٹ جاتے ہیں تو حالات ایسے آ سکتے ہیں، ایمان والے ایمان چھوڑ دیں گے اور بعد میں غیر ایمان والے ایمان میں داخل ہو جائیں گے. تو میرے بھائی عہد کر کے اٹھو کہ کسی بھی حال میں ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں ہمارا ایمان ہم سے چھن جائے، نہ زبان سے نہ، چاہے اس کے لیے ہم کتنی بڑی قربانی پڑیں. وہ ملازمت ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس ملازمت کے ذریعے سے تمہارا ایمان چھن جائے لاتے مارو ان ملازمتوں کو. جن تنخواہوں کی وجہ سے تم کو اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑے، ان تنخواہوں سے بہتر ہے کھیتوں میں مزدوریاں کرو اور سوکھی روٹیاں کھاؤ. کاش آپ کو سمجھ میں آئے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین. جناب رسول اللہ پرسر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میری طرف سے مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا ہوگا اور ایمان قبول کیا ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا، ہم اس زمانے میں نہیں تھے، وہ یہاں تشریف بھی نہیں لائے ہیں، ان کے صحابہ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، ان کے صحابہ کے شاگردوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کے کچھ نیک بندے اس خطے میں آئے، ان کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا، ہم نے اپنے استادوں سے پڑھا، استادوں نے اپنے استادوں سے پڑھا تھا. یا اللہ آپ گواہ رہیں، اب اعلان کر کے کہتے ہیں آپ کا سچا دین ہم تک پہنچ چکا ہے، آپ کا تعارف ہم تک پہنچ چکا ہے، آپ کے نبی کا ذکر جمیل ہم تک پہنچ چکا ہے، ہم آپ کو اللہ مانتے ہیں، آپ کے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں. تو یا اللہ ہمارا نام اس لسٹ کے اخیر میں کم سے کم ضرور شامل کر دیں جس لسٹ کو، جن لوگوں کو آپ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے.
اور انشاءاللہ ہمارا نام اس میں شامل ہے، ہمیں یقین، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو میرے بھائی، اشکرا مبارک سون نبی صاحب، اچھا میں بدل بات چھوڑ رہی، وہ ایک سجدہ جسے گھراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے ہزاروں سجدوں کا آدمیوں کا نجات، وہ ایک سجدہ جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، اس ایک سجدے کی وجہ سے ہزاروں سجدوں سے بچے، ورنہ نہ جانے کن کن کو سجدے کرنے پڑیں گے، پتھروں کو، جانوروں کو، اور نہ جانے کن کن کو۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس ایمان پہ جمے رہنا ہے۔ ورنہ کا علاقہ شاہ صاحب کا علاقہ اور شاہ صاحب کا خاندان والے سمجھیں تمہارے لیے عزت نہ عہدوں میں ہے، نہ کرسیوں میں ہے، نہ دولت میں ہے، تمہاری عزت اس میں ہے۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ صاحب مشن پر اگر آپ کی نسلیں کھڑی ہو جائیں گی، وہ ہے آپ کی عزت۔ آپ کسی اور جگہ کا عزت، وہ تمہاری عزت نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے وہ شخصیت، جس شخصیت کی وجہ سے تمہارا نام پوری دنیا میں پہنچا، باقاعدہ بحثیں ہوتی ہے، یہ مسعودی خاندان کہاں سے چلا ہے، یہ مسعودی خاندان کون ہے، اس کے افراد کہاں کہاں ہیں، لسٹیں بنتی ہیں، ریسرچ ہوتا ہے، اور مخطوطات چھانے جاتے ہیں، خاندانوں کی تحقیقات ہوتی ہیں، وجہ صرف علامہ انور شاہ صاحب ہیں۔ تو مسعودی ہو، اور مسعودی ہو تمہارے لیے عزت اسی مسعودی خاندان کے علمی کمالات میں ہے، تمہارے لیے عزت نہ ان ڈگریوں میں ہے جن ڈگریوں کے بعد ایمان کو خطرہ ہے، اور نہ ان ملازمتوں میں ہے جن ملازمت حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی ہے، تمہارے لیے عزت اسی شرف میں ہے جو شرف اللہ نے تم کو عطا فرمایا علامہ انور شاہ صاحب کے خاندان کا فرد ہونے کے اعتبار سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکز کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، دو آدمیوں کا احترام ہر حال میں لازم ہے، چاہے وہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔ ان میں سے فرمایا تھا، ایک خاندان کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا احترام ہمیں، جن خاندانوں کی وجہ سے کشمیر میں اسلام کی دولت آئی ہے، اس میں میر مسعود بھی ہے، وہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں میں سے تھے، تو تمہارے آباء و اجداد کی وجہ سے تو یہاں اسلام آیا ہے، اور تم کسی اور راستے پر چلو گے نہیں، یہ تمہارے آباء و اجداد کا لگایا ہوا باغ ہے، اس باغ کو ویران مت ہونے دو۔ یہ علاقہ، یہاں کی قومیں، خصوصاً مسعودی، یہ تمام سمجھیں ہمارے شرف، ہماری عزت، ہماری فخر کی چیز ہماری وہی خاندانی روایات، وہی ٹریڈیشن اور وہی شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو اس پر ہم کو قائم و دائم رکھے۔ حضرات، ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں سے فیضیاب ہیں۔ ہم کو اللہ نے انسان بنایا، پورا جسم عطا کیا، کھانا پینا عطا کیا، والدین عطا کیے، اولادیں عطا کی، پھر آخر میں ایمان عطا کیا، پھر ایمان کے بعد دین کا تعلق عطا کیا، اور دین کا تعلق ہونے کی علامت یہی ہے، آپ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دین کا تعلق نہ ہوتا تو کیوں بیٹھتے؟ ایمان کے ساتھ تعلق ہونے کی علامت یہ ہے، یہ تمام بیٹھے ہوئے ہیں، دین کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہوتا تو ہم یہاں نہیں ہوتے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ کا دین ہمارا دین ہے، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ دین اسلام دین حق، محمد رسول اللہ ہمارے نبی، تمام مسلمان بھائی، ہم ایک دوسرے کے۔ یہ علماء جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، اچھی طرح سے سمجھیں، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ایمان کے بعد علم دین عطا کیا، کسی نے کم پڑھا، کسی نے زیادہ، کسی کے اندر قابلیت زیادہ ہے، کسی کے اندر کم، نام تمہارا عالم بن گیا۔ تم میں سے اگر کوئی صرف ناظرہ خان ہے، تم میں سے اگر کسی کو قرآن حفظ کے بعد بھول بھی گیا ہے، لیکن تم دین کے ساتھ لگے ہوئے ہو، یہ دین آگے چلے گا تمہارے کندھوں پر۔ تم شکر پڑھو، یا اللہ میری زبان استعمال ہو رہی ہے آپ کا دین پڑھانے کے لیے، میری آنکھیں استعمال ہو رہی ہے آپ کا دین دیکھنے کے لیے، میں سفر کرتا ہوں آپ کے دین کے لیے، میری رات و دن کی تمام تمنا آپ کے دین کی سرفرازی ہے۔ یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اس کے قدر کریں، اس پورے خطے کے دین کے ذمہ دار بن کر کے رہیں۔ ہر عالم، ہر مولوی یہ سمجھے کہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ بن کر اس پورے خطے میں دین کا محافظ ہوں، اور عوام ان علماء سے فائدہ اٹھائیں، ان کو ہر طرح کی سہولیات دے دو، ان سے خوب کام لے لو۔ ان کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے دین کے تمام شعبوں کی رہنمائی کریں، یہ نمازیں بھی پڑھائیں، جنازے بھی پڑھائیں، نکاح بھی پڑھائیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، واعظ بھی کریں، جلسے بھی کریں، چندے بھی کریں، امت کے مشکلات میں ان کا ساتھ بھی دیں، تعزیتیں بھی کریں، سارے دین کے کام ان کے حوالے۔ ہمارا ڈاکٹر ہمارا جسمانی علاج کرتا ہے، اس پر ہم پر احسان ہے، ہمارا دوسرا کوئی صاحب کوئی دوسرا احسان کرتا ہے، ان علماء کا ہم پر احسان یہ ہے کہ ہم کو دین کے رہنمائی کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان سے دین کی رہنمائی میں پوری مدد ان سے لیں گے، پورا ان سے کام لیں گے، اور عوام علماء کے ساتھ جڑی رہے،
اور اسی مسلک پر قائم رہیں جو مسلک حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ سے چلتے چلتے عبد الرحمن بلبل، شاہ ہمدان، مہدی جمال الدین بخاری، مہدی جواہر ناتھ، شمس الدین پال، شیخ یعقوب صرفی، بابا داؤد خاکی، شیخ نور الدین ولی، حضرت محبوب عالم، اور اخیر میں علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ ہمارا سلسلہ اسی مسلک پر ہم قائم رہیں گے، وہی مسلک حق ہے انشاءاللہ. بس آخری بات یہ ہے، ہر ایمان والے کو یقین رکھنا چاہیے میرا اللہ ہر وقت میری بات سننے کے لیے تیار ہے، میری توبہ قبول کرنے کو تیار، میری دعا قبول کرنے کو تیار. اللہ کہتے ہیں میرے بندو مجھ سے مایوس مت ہونا، میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار. اللہ یہ کہتے ہیں میرے بندو تو اگر کوئی ہے مشکلات ہی نہ ہو، مایوس گئے نا، مجھ سے بہت خطر تیار، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے جب پکارو گے میں سننے کے لیے تیار ہوں. آپ نے بعض انسان وہاں میرے کو یوتا حقال دعا کرا سو دعائیں جن قبول گسا، تو اس میں وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ شانو کبھی چاہتے ہیں میرا یہ بندہ مجھ سے اٹیچ رہنا چاہیے. اگر گونی کی دعا سن دعا قبول کو بندہ شکا خدا کا سب خدا یاد ہی نہیں رہتا. اس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ میرے ساتھ اٹیچ رہے گا، بہت دنوں تک منگواؤں گا، کم سے کم یہ میرے سامنے گڑ گڑاتا رہے گا، یہ روتا رہے گا، یہ آنسو بہائے گا، مجھ سے جڑا رہے گا. اس کے بعد پھر میں اس کو وہ چیز عطا کر دوں گا، پھر کوئی دوسری پریشانی ڈالوں گا، پریشانی ڈال کر پھر اللہ اپنے بندوں کو اپنے سے اٹیچ کرنے کے کبھی کبھی تدبیریں کرتے ہیں، کبھی دعا قبول نہیں کرتے ہیں. اسے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ ہر وقت سننے کے لیے تیار. تو بہرحال ایمان پر قائم رہنے کا عہد کر کے ہم اٹھیں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اٹھیں گے، اور اپنی تمام ضروریات اللہ کے بارگاہ میں پیش کر کے یقین کر کے اٹھیں گے کہ اللہ ہمارے سارے مسئلے حل کرے گا. اور اس پورے خطے میں ہم اسلام کے ذمہ دار بن کر زندگی، اپنے مدارس، اپنے مکاتب، اپنی تبلیغ، اپنا واعظ، ان تمام کے ساتھ جڑ کر کے ہم زندگی گزاریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. جب تم کھڑا چھے اگر تو کھڑا ہے روزو تو ٹھیک، اگر بھی تھے تو بھی پر سری درود شریف جو دو زانوں بیٹھ سکتا ہے.